السلام علیکم اور آداب. داستان خیال کی پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شجاع. آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں. دوستو، ہمارا بچپن سے ہی ایک خواب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں ایک کبھی نہ کبھی باہر کے ممالک میں جانا ہوتا ہے، یعنی کہ آؤٹ آف کنٹری جانا ہوتا ہے. کسی کو کاروبار کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے، کسی کو گھومنے کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے، یا کوئی غریب عوام اپنے روزگار کے تلاش میں جاتی ہے. دوستو، لیکن آج کل ایک اسکیم جو چلا ہوا ہے نا، تو اس اسکیم نے لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر سا بٹھا دیا ہے. اب وہ ڈر کیا ہے کہ ہم نے ان سب ممالک میں کس طرح جانا ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں توصیف راجپوت، جو کہ ایک ٹریول ایجنٹ ہیں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو خدشہ ہے، جو لوگوں کے دل میں خدشہ ہے کہ ہم نے باہر کے ممالک میں کس طرح جانا ہے، اس کو کس طرح دور کرنا ہے. تو آئے آپ کو لے کے چلتے ہیں ٹریول اینڈ ٹور ایجنٹ توصیف راجپوت کی طرف. السلام علیکم توصیف راجپوت. وعلیکم السلام شجاع، بہت شکریہ. آج آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کو ایک اچھا پیغام جائے. آپ کے چینل سے ایک اچھی شروعات ہے، لوگوں کو ایک اچھا میسج جانا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج تھینک یو سو مچ توصیف راجپوت صاحب. میں نے اپنے بات میں ایک ذکر کیا ہے کہ آج کل جو ایک اسکیم پھیلا ہوا ہے پاکستان میں، جس نے لوگوں کے دل میں ایک خدشہ سا پیدا کر دیا ہے، جس نے لوگوں کے دل میں ایک بہت سارے سوال پیدا کر دیا ہے کہ ہم نے باہر کے ممالک میں کس طرح جانا ہے. کیونکہ عوام کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، عوام سے پیسے لیے جا رہے ہیں لیکن ان کو باہر نہیں بھیجا جا رہا. اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کچھ، اور ان کے دل میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیوں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کب جانا ہے. تو یہ جتنے بھی سوال ہیں آپ ان کو یہ دور کریں. دیکھیں، میں تو چاہے جتنا بھی کر لوں نا، میں ان سوالوں کو کبھی بھی دور نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہماری فیلڈ میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو غریب بندوں کا اتنا پیسہ کھا چکے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی جاتا ہے، کسی باہر نوکری کے لیے جاتا ہے، کام کے لیے جاتا ہے، وہ کیسے لے کر آتا ہے پیسے. دیکھیں، ایک لوگوں کی کچھ نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ نہیں ان کے ساتھ کچھ کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن لوگ جب ٹریول ایجنٹ کے پاس آتے ہیں نا، وہ بہت ساری امیدیں لے کر آتے ہیں. بالکل، ان کے پاس دیکھیں بہت ساری امیدیں لے کر آتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار کہ اگر کوئی جاب کے سلسلے میں جانا چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا یا ان کے بھتیجا ہے، بیٹا ہے، جو بھی ہے، ان کا کوئی اچھا روزگار بن جائے. لیکن ان کے ساتھ یہ اسکیم ہو جاتا ہے تو ان کے دل میں یہ کوسچن بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم وہ کسی بھی صحیح ریئل والے ایجنٹ پر ٹرسٹ کرنا نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیں، دیکھا جائے نا تو زیادہ تر کوسچن مارک جو اٹھتا ہے نا، وہ ٹریول ایجنٹ پہ اٹھتا ہے. ایسی بات. ٹھیک ہے جی. اور کسی جو باہر جاتا ہے، اس نے تو ڈاکومنٹس دے دیے، جو کچھ کر دیا اس نے اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن جو بیسک ٹریول ایجنٹ ہوتا ہے نا، اصل کام اس کا ہوتا ہے. بالکل، وہ اپنا کتنا پازیٹیو لوگوں کے لیے اچھا سوچے گا. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے، اب ہر بندہ یہاں پہ ایک شاپ ڈال کر اگر وہ ٹریول ایجنٹ بن گیا ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو دیکھیں تو صحیح. بالکل. ٹھیک ہے، آپ پیسہ دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ ایسی بات. آپ پہلے اس کے بارے میں جانو، کمپنی کیا ہے. آپ لوگ جا کے پیسے دے آتے ہو، پاسپورٹ گھر پہ پڑا ہوتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. پھر وہ ٹریول ایجنٹ کی غلطی نہیں ہوتی، وہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کسی پہ اتنا اعتبار کر لیتے ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے فیملی وائز. دیکھیں، اب آپ نے بولا ہے کہ اعتبار کر لیتے ہیں، تو اب وہ دیکھیں نا، ہر انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. آپ کسی نے مطلب کہ چلے ان کو جو اسٹڈی پہ جاتے ہیں یا مطلب کہ کوئی ٹور پہ وزٹ پہ جاتے ہیں، ان کو اتنا ایشو نہیں فیس کرنا پڑتا. لیکن زیادہ فیس جو آج کل اسکیمنگ کا چل رہا ہے، وہ جاب والے سلسلے میں چل رہا ہے. کیونکہ پاکستان میں آج کل ویسے بھی جاب نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ اسکیمنگ چل رہی ہے. تو اب دیکھیں، اب ایک بندہ، آپ نے بھی بولا کہ کیوں ٹرسٹ کرنا ہے، اب کسی مجبوری کے تحت ہی وہ ٹرسٹ کرے گا نا. آپ کی بات ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بات. اب جو بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، دیکھیں، ایک شاپ ڈلی ہوئی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، ایک ایجنسی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. بالکل. آپ کسی شاپ والے کو جا کے ڈاکومنٹس نہیں دیتے ہو. بات وہیں پہ آتی ہے کہ آپ کسی کو ڈاکومنٹس دیتے نہیں ہو، آپ کا ویزا لگ جاتا ہے. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے، 5-6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ آپ یہ ایڈوانس دے دیتے ہو، ٹریول ایجنٹ غائب. پھر آپ اس کے پیچھے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو پہلے جاننا چاہیے. مارکیٹ میں بہت اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، میں نے جب اس فیلڈ میں آیا ہوں تو یہ فیلڈ ہے ہی دھوکے کی. بالکل. دیکھیں، آپ وہی نا فیلڈ آپ نے بھی خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ فیلڈ دھوکے کی ہے.
لیکن اب آپ بتائیں نا کہ ہم کسی ایجنٹ پر کوئی عوام یا ہمارے ناظرین یا ہم کس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ کیسا کون ریئل ہے اور کون فیک ہے. یہ آپ یہ جو ریئل اور فیک کے درمیان جو کوسچن مارک بن رہے ہیں نا, آپ اس کوسچن مارک کو کلیئر کریں. دیکھیں بہت اچھے سا بھی بندہ ہو نا جو فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے, ایسا ہی ہے, بہت اچھے بھی ہیں اور بہت برے بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کے پاس جائیں, لیکن لوگ کیسے جائیں گے؟ اب کسی کو کیا پتا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ پراپرلی ایک رستہ دیکھیں. ایسی جو بات. جیسے پاکستان کے اندر بھی اسلام آباد ہو گیا, راول پنڈی میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو اچھے طریقے سے بھیج رہے ہیں. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل. ہمارے ٹیکسلا میں بھی ہیں. ابھی خانپور میں جب میں نے کام شروع کیا ہے, اسکیمنگ ہے, بہت زیادہ ہے. بالکل ہم لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں, بالکل, لیکن وہ خواب دکھاتے ہیں جو حقیقت والے ہیں. حقیقت والے وہ خواب نہیں دکھا رہے کہ جس میں ٹوٹلی فیک ہے. بالکل. ابھی رائی صاحب, ابھی آپ نے اپنی بات میں ہی ذکر کیا ہے کہ ہم لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں. آج کل ایک ایسا اسکیم بھی چلا ہوا ہے کہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ ادھر سے لوگوں کو بہت اچھے اچھے خواب دکھاتے ہیں کہ اچھی کمپنی کا نام بتاتے ہیں, ان کو ادھر اچھی پوسٹ کا نام بتاتے ہیں, دین ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم اتنے میں بھیجیں گے, آپ ادھر پہنچیں گے, آپ کو کمپنی کی گاڑی ریسیو کرے گی. وہ ہر طرح سے یہ کام سارا ان کا ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جب ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ورکنگ میں وہ جا کے پھنس جاتے ہیں, کیونکہ جو کام انہوں نے ادھر بتایا ہوتا ہے وہ کام آگے نہیں ہوتا ہے. لیکن کرتے ہیں لوگ ایسے, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا. جی, فیکٹ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. بالکل. یہاں پہ ویزا اور دکھاتے ہیں, لگا اور دیتے ہیں, بھیج دیتے ہیں. جی. جب یہاں سے بندہ چلا گیا, جی, جو آپ دیکھیں ایک مارکیٹ میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, جو جس کو 20 25 30 سال ہو گئے, بالکل, وہ اتنی جلدی اسکیم نہیں کرے گا. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کو اپنا نام چاہیے, اس کو اپنی کمپنی کا نام چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ایسی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یہاں سے لوگوں کو تو بھیج دیتے ہیں. ایسا ہی. لوگ بھی بھیڑ بکریاں تو نہیں ہے نا کہ ہم لوگوں کو ایسے بھیج دیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, کوئی بندہ 5 6 لاکھ روپے کیسے لا رہا ہے؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جب ہم کسی کو دیکھیں, پہلے تو غریب بندہ 5 6 لاکھ روپے افورڈ ہی نہیں کر سکتا. بالکل ایسی بات. تو وہ باہر کیسے جائے گا؟ اور جائے گا بھی تو 800 روپے میں 700 روپے میں جائے گا. ایسی بات ہے. بتایا اس کو 1600 روپے جائے گا. بالکل. بتایا جائے گا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور 4 گھنٹے وہ ٹائم ملے گا. بالکل. فیک ہے, کوئی بھی 8 گھنٹے کا کہیں پہ بھی کام نہیں ہے ایک لیبر کے لیے. بالکل. لیبر ہے, وہ 10 11 گھنٹے کام کرے گی اور اس کو سیلری میں کوئی پیسے ڈیڈکشن کر دیں گے. ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں جو کسی غریب کا اور لوگوں کے ساتھ پیسہ کما رہے ہیں. ایسی بات. اچھا رائی صاحب, ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی آپ نے ویزا کی بات سٹارٹ کی ہے, تو ہم ویزا کا ایک پوائنٹ لیتے ہیں. آج کل آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وزٹ ویزا پہ جب لوگ جاتے ہیں وہ ادھر جا کے جاب بھی کرتے ہیں, تو وزٹ ویزا اور ورک ویزا کے درمیان کیا فرق ہے؟ وزٹ تو آپ لے کر جا رہے ہو نا کسی کمپنی میں, وزٹ پہ جا کے آپ کام نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کو پراپرلی ایک وزٹر ہوتا ہے کہ آپ کو ایک وزٹنگ کے لیے کسی دوسرے ملک بھیجا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے کہ آپ ای ویزا لے کے جاتے ہو. بالکل. وہ کنورٹیبل ہوتا ہے. اچھا. جاب میں. اچھا. وہاں پہ آپ جاتے ہو, آپ کو کمپنیز لے کے جاتی ہیں, انٹرویو کرواتی ہیں, وہ آپ کا ویزا کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ورک ویزا ہوتا ہے, جو بیسک جو ورک ویزا ہوتا ہے, وہ آپ یہاں سے آپ کو ویزا لگتا ہے, آپ وہاں پہ جاتے ہو, آپ کو کہیں بھی گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کمپنی میں چلے جاتے ہو. اچھا راج صاحب, ابھی بات چل رہی ہے, ابھی آپ نے بولا ہے کہ ورک ویزا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ورک ویزا ہوتا ہے اس میں ہم جیسے ہی اب دیکھیں آج کل یہ بھی سسٹم چل رہا ہے کہ آپ کو سم ایجنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار کہ آپ کا انٹرویو ہم پاکستان میں لیں گے, تو یا آپ کا انٹرویو وہ باہر سے ممالک سے کال کریں گے, ویڈیو کال پہ آپ کا انٹرویو ہوگا, یا آپ کا انٹرویو ادھر باہر کے ممالک میں جا کے ہوگا. تو آپ بیسیکلی ہمیں یہ بات بتائیں کہ مین جو اصل ویزا ہوتا ہے اس کا انٹرویو کون سی جگہ پر ہوتا ہے, پاکستان میں ہوتا ہے یا آؤٹ آف کنٹری میں ہوتا ہے, یا ویڈیو کال والے جو ہوتے ہیں؟ کچھ کمپنی زوم پہ انٹرویو لے لیتی ہیں. ٹھیک ہے, نہیں زوم کی میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں واٹس ایپ کی. نہیں, واٹس ایپ تو دھوکہ ہے, فراڈ ہے. کبھی بھی آپ کو کوئی لیگلی کمپنی واٹس ایپ پہ کال نہیں کرے گی. آپ کو پراپرلی ان کا ایک چینل ہوگا, جس چینل اچھی کمپنی کوئی بھی ہوگی باہر کی, آپ لے لیں ETC کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. وہ آپ کو پراپرلی اپنے چینل سے گائیڈ کرے گی. یہ کبھی بھی نہیں کرے گی آپ کو واٹس ایپ پہ ایک لوکل بندہ کال کر رہا ہے اور آپ اس کو اپنی ڈیٹیلز دے رہے ہو اور وہ آپ کو ویزا شو کر رہا ہے. ایسی بات. آپ دیکھیں اسکیمنگ پہ تو آپ کو کوئی بھی غلط ویزا دے دے گا, آپ ویزا تو نہیں چیک کروا سکتے. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کتنے بندے دیکھ لیں ایسے اٹھا کر ویزا گھوم رہے ہیں, جی ہمیں ویزا آ گیا, ویزا آ گیا, ویزے کا نام ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے, جب ویزا دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ ان کے پیچھے ٹکٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو. اچھا رائی صاحب, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اصل جو مین زیادہ اسکیمنگ جو ہوتی ہے
وہ ہوتی ہے کراچی والی سائڈ پہ. اسلام آباد میں اتنی زیادہ کام نہیں ہوتی ہے. تو جو کراچی کے اگر ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں ان کو کچھ بتائیں, گائیڈ کریں کہ یہ کراچی میں واقعی اسکیمنگ ہوتی ہے کہ نہیں. دیکھیں کراچی سے تو تھوڑا میرا نہیں رہا, اچھا ایکسپیرینس ایسا نہیں رہا, لیکن دیکھیں اب کچھ ایسی چیزیں اسلام آباد ہو گیا, راولپنڈی ہو گیا, ٹیکسلا ہو گیا, واکنڈ ہو گیا, یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایسی ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اتنا پیسہ کھا چکے ہیں اور بھاگے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اچھا بندہ ڈھونڈنا ہے. ایسی ہی بات. ابھی سوری میں آپ کی بات کو کٹ کرتا ہوں. آپ نے بولا ہے اچھا بندہ ڈھونڈنا ہے. اب وہ اچھا بندے کا کس طرح پتہ چلے گا کہ بھائی کون صحیح ہے, کون فیک ہے, کون ریئل ہے؟ اس بندے کا کس طرح پتہ چلے گا؟ کائنڈلی آپ ہمیں بتائیں کہ ریئل اور فیک میں کیا فرق ہے. ایسے تو آپ جائیں گے میرے پاس, آئیں گے, بولیں گے, سب بولیں گے جی بہت اچھا ہے جی, کام کر رہا ہے, لیکن جہاں پہ میرے اچھے اور پازیٹیو ریویوز ہوں گے وہاں پہ میرے نیگیٹو بہت زیادہ ہوں گے. ایسی ہے. ٹھیک ہے, دھوکہ ہے, فراڈ ہے. دیکھیے کوئی بھی فراڈ کر سکتا ہے, بالکل. اچھے سے اچھا بندہ بھی کبھی فراڈ کر جاتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. آپ کو چاہیے آپ کسی اچھی کمپنی میں جائیں. اسلام آباد میں آپ اسلام آباد سے ریلیٹڈ ہیں, کوئی بھی دیکھ رہا ہے, کوئی بھی سن رہا ہے, تو اس کو چاہیے اچھا رستہ دے. ایسی بات. ایسے ایجنٹ کے ہاتھ نہ لگے جس کے پیچھے وہ اس کے بعد ایسے گھومتا رہے جیسے سمجھیں کہ آپ اس کو جاننے والا پہچاننے والا کوئی مطلب وہ جانتا ہی نہیں ہے. نہیں جانے گا. بالکل ایسی جب بات اس ہے. نے پیسے لے لیے تو کیسے جانے گا؟ وہی بات. اب رائس صاحب آپ نے جب بات ابھی سٹارٹ کی ہے کہ پیسے لے لے گا, تو اب یہ ایجنٹس کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ایک غریب بندہ کس طرح پیسہ لے کے اپنے اولاد کے لیے, اپنے بھتیجے کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں. تو اسی نے ہمارے, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو خراب کر کے رکھ دیا ہے, اور ہمارے لوگوں کے, غریب عوام کے دل میں اس نے یہی کوسچن مارک پیدا کر دیا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہے فیکٹ ہے. اس انسان کو بھی چاہیے جو کسی غریب کو بھیج رہا ہے یا کسی کو بھی بھیج رہا ہے, اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے کہ وہ زندگی سے تنگ آ جائے. بالکل ایسی بات ہے. ایسے حالات ہی نہ پیدا کرے کہ وہ زندگی سے تنگ آ جائے. ایسی بات ہے. دیکھیں آپ کو چاہیے کہ آپ ایک چاہے تھوڑا سا پیسہ کما لو, اچھا کما لو. ایسی ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے لیبرز جاتے ہیں جہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں آپ جاؤ گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیبر کے لیے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل سب جھوٹ ہے. اچھا رائس صاحب, ابھی لیبر کی بات چل رہی ہے. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ سعودیہ کے نام پہ کافی زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں. فراڈ کس طرح سے ہو رہے ہیں کہ سعودیہ کی کچھ بڑی کمپنیز کو پکڑ رہے ہیں اور کچھ ان کمپنیز کا نام استعمال کر کے کہتے ہیں جی ہمارے پاس ان کے ویزے آئے ہیں. بیسیکلی انہوں نے پاکستان کے لیے ویزے آف کیے ہوتے ہیں, تو ان کے نام پر وہ فراڈ کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں کہ سعودیہ کے نام پہ یہ زیادہ اسکیمنگ ہو رہی ہے کہ عوام زیادہ ٹرسٹ سعودیہ کے ویزا پر کرے کہ نہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ کو ہوتا ہے کہ دبئی بند ہوا بین ہے پاکستان کے لیے, لیکن پھر بھی لوگ اندھا دھن لگے ہوئے ہیں ویزا لینے کے لیے. ایسا ہی ہے. سب کو پتہ ہے بند ہے, لیکن ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے نا جو ٹریول میں, جی وہ بتا دیتا ہے جی ہم کسی نہ کسی طرح ویزا لگا دیں گے, کچھ کر لیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ایسا سب جھوٹ ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ویزا, دیکھیں ویزا کوئی بھی عام کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا بندہ بنا لگتا ہے کسی بھی کمپنی کا. اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک PDF فائل کسی کو بھیج دیتا ہے کہ یہ لیں جی آپ کا ویزا آ گیا. ٹھیک ہے, آپ ویزا چیک کیسے کریں؟ ایسی بات ہے. اب ویزا تو چیک نہیں ہوتا, لیکن ہمارے یہ پاکستان کے مائنڈ میں, ہمارے پاکستان کے لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے, وہ گوگل پہ جا کے مختلف ویب سائٹ سے جا کے وہ ویزے کو چیک کرتے ہیں. تو مین بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ویزا چیک نہیں ہوتا ہے. کیسے چیک ہوگا؟ آپ کو دیکھیں, آپ کو کوئی بندہ انٹرویو لے رہا ہے واٹس ایپ پہ, آپ نے اس کو پکچر بھیج دی, ٹھیک ہے, 5 منٹ لگتے ہیں آپ کا ویزا پرنٹ کروا کر کوئی بھی آپ کو سینڈ کر دے, آپ نے بلیو کر لینا. اچھا, اور آپ نے 8-10 لاکھ روپے اگلے بندے کو دے دینے. بالکل. اچھا رائس صاحب, ابھی بات سعودیہ کی چل رہی ہے, صرف سعودیہ کے میں بھی اسکیمنگ ہو رہی ہے یا اور کس کمپنی میں کے نام پر یہ, مطلب اور کسی کنٹری میں یہ اسکیمنگ ہو رہی ہے؟ جیسے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے, میں خود کام کرتا ہوں یہ, ٹھیک ہے, لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جیسے کچھ ملک ہیں جیسے کمبوڈیا ہو گیا, لاس ہو گیا, اور بینکاک, تھائی لینڈ, ایسی جو جگہ ہیں, مطلب کہ یہ جو کنٹریز ہیں, یہ کنٹریز ہیں, یہاں پہ بتایا جاتا ہے جی آپ کو, آپ جائیں گے تو آپ کے لیے بڑے سہانے خواب ہوں گے, وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملتا. کچھ بھی نہیں ملتا.
یہاں پہ صرف ایک ٹریول ایجنٹ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اچھا جو بھی میں اپنے جو بھی بھائی دیکھ رہے ہیں, جو بھی میں نے خود کام کیا بھائی, تو میں اس ریلیٹڈ خود منع کر دوں گا کہ آپ کو جو بھی کہتے ہیں نا کہ آپ تھائی لینڈ ہو گیا یا لاس ہو گیا یا آپ کا ہو گیا کمبوڈیا, جہاں پہ آپ کو کال سینٹر کا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کال سینٹر کچھ بھی نہیں, جسٹ اسکیمنگ ہے. یہاں سے آپ کو بس بھیج دیا جاتا ہے, آگے آپ کے نصیب کی بات ہے. وہ تو ہے. اچھا راج صاحب, ابھی کمبوڈیا کا آپ نے ذکر ہی کیا, یورپ کی کنٹری کا آپ نے ذکر ہی کر دیا ہے, تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یورپ میں جانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا, جو پہلے تو آپ کمبوڈیا کو اٹھا لیں. کمبوڈیا ایک, کیونکہ اس کے نام پہ بھی ابھی ایک میں آپ کو آپ کی بات کاٹ کر رہا ہوں, سوری, اس کے نام پہ بھی ایک اسکیمنگ ہو رہی ہے. سم ٹائم دیکھیں, اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے ہی نہیں, کیونکہ کمبوڈیا ہو گیا, جاپان ہو گیا, لنڈن ہو گیا, یورپ کے جتنے ممالک ہو گئے, ادھر تو ظاہر سی بات انگلش سپیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک بندے کو انگلش سپیک ہوتی آتی ہی نہیں ہے, تو اس کو وہ چیز, میں یہ چیز پوچھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر ایک انسان کو انگلش آتی نہیں ہے, وہ باہر جا کے کسی سے کنورسیشن کس طرح کرے گا؟ پہلے تو کچھ لوگوں کو اکثر کا تو یہ ہوتا ہے نا, کولمبیا اور کمبوڈیا دونوں ڈفرینٹ ہے. کمبوڈیا یورپ میں نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ ہے کہ آپ کو ایک کال سینٹر کی جاب بتائی جاتی ہے, اچھا, جہاں پہ آپ کو کمپیوٹر آپریٹر رکھا جائے گا. بالکل. ایسا اگر کسی بھائی نے کسی جگہ پہ بھی, میرے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو, تو میں ان لوگوں بھائیوں کو منع کروں گا کہ آپ کل جا کر اپنے جو بھی آپ کو 6-7 لاکھ روپیہ یا 8 لاکھ روپیہ لگتا ہے, اس کو برباد کرنے سے بہتر ہے میرے بھائی آپ پاکستان میں بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں. میں آپ کو کوئی بھی دیکھنے والا اگر کسی نے اپلائی کیا ہوا ہے, یہ صرف دھوکہ ہے, ایجنٹ پیسہ کما رہا ہے, ایسا ہی ایسا کما رہا ہے. ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا, میں فیلڈ میں آیا ہوں, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کو سہانے خواب بتائے جاتے ہیں, جی آپ جائیں گے آپ کی 10,000 تنخواہ ہو جائے گی, 2,000 ملیں گے. اس میں بھی 10,000 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو خواب بتا کر لاس, بینکاک, تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں بھیجا جا رہا ہے. بالکل. وہاں پہ ایجنٹ ہوگا جو آپ کو انٹرویو کروائے گا, آپ کی جاب کروائے گا, نہ لگی تو لگی. جس کو کمپیوٹر ہی نہیں آتا وہ جا کر کیا کرے گا وہاں پہ؟ ایسی بات. جس کو انگلش نہیں آتی اس کو کیا کمپیوٹر کا سکھائیں گے؟ اچھا راج صاحب, ابھی ویزا کی بات چل رہی ہے, تو آپ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو یہ بات بتا دیں کہ آپ کے پاس کن کن کمپنیز کے ویزا ابھی ریسنٹلی موجود ہیں, چاہے وہ وزٹ پہ ہیں, چاہے وہ جاب پہ ہیں, چاہے وہ ٹور پہ ہیں. ابھی اس وقت ہمارا گروپ یہ ترکی کے ہیں ابھی اویلیبل. اچھا, جاپان کا وزٹ ہے ہمارے پاس. اچھا, اور اس کے بعد ساؤتھ کوریا کا اویلیبل ہے. جی, اپوائنٹمنٹ ہمارے پاس یو ایس اے کی بھی ہے, اچھا, جاپان کی بھی ہے, یورپ کی جتنے بھی کنٹریز آ رہی ہیں, جی جی, میکسیمم جتنے بھی ملک ہیں ان کی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سعودیہ کا ورک ویزا اویلیبل ہے, ہر قسم کا, جس میں بھی جو لیبر ہو گیا, اچھا سے اچھی جاب بھی ہے, تقریباً سب ہے. اچھا راج صاحب, ابھی آپ نے ذکر ہی کیا ہے آپ کے پاس ویزے کا, آپ نے اپنے گروپ کا ذکر کیا ہے, تو کائنڈلی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ کا گروپ کون سا ہے اور آپ کا گروپ کا لنک کس جگہ پر ہے, اور یہ آپ کی کمپنی کس جگہ پر موجود ہے. ہمارا اسلام آباد میں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جو گروپ ہے جو ہمارا جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے راولپنڈی میں, صدیق چوک میں ہے, امارس ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر ہے. اچھا, ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ آئیں, ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو اچھا رستہ دکھائیں گے, اچھا ایک رستہ دکھائیں گے تاکہ آپ کو باہر جانے کے لیے آسانیاں پیدا کریں, مطلب کہ جیسے پازیٹیو ریویو انشاءاللہ. اور وہاں پہ لوگوں کو کام سکھایا جاتا ہے. اچھا, جو غریب ہے, کوئی بھی ہے, آئے, فری کام سیکھے, وہاں پہ اپنے لیے اچھا روزگار ڈھونڈے. اچھا, ٹھیک ہے, ہم ان کو ٹیکنیکل کام سکھا رہے ہیں, کوئی بھی ٹیکنیکل فیلڈ آ سکتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں. ایسی بات.